روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ اے خداوند اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 18واں باب پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ ایک دن خداوند ممرے کے بلوتوں میں ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ دن کی گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازہ پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو اسے 3 مرد اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر خیمہ کے دروازہ سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک اپنا سر جھکایا اور بولا کہ اے میرے آقا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں کہ میں تھوڑا سا پانی لاتا ہوں اور آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں، اور میں تھوڑی روٹی بنواتا ہوں، تازہ دم ہو کر آگے جائیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا ویسا ہی کر۔ اور ابراہیم جلدی سے خیمہ میں سارا کے پاس گیا اور کہا کہ جلدی سے 3 سا آٹا لے اور گوندھ کے پھلکے پکا۔ اور وہ آپ گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک نوکر کو دیا، جس نے اسے جلد پکایا۔ تب اس نے دہی اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا۔ اور جب وہ کھا چکے تب انہوں نے اس سے کہا، تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ وہ بولا، وہ خیمہ میں ہے۔ اور اس نے ان سے کہا کہ اگلے سال میں اس وقت پھر سے تیرے پاس آؤں گا اور تیری بیوی سارا سے بیٹا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔
ہماری آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط کلسیوں کے نام اس سے پہلے باب کی 24ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اے بھائیو، میں ان روحوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی کو اپنے جسم میں اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر پورا کیے دیتا ہوں، جس کا میں خدا کی اس مختاری کے مطابق خادم بنا ہوں جو تمہارے واسطے میرے سپرد ہوئی ہے، تاکہ میں خدا کے کلام کی منادی پوری طرح کروں، یعنی اس بھید کی جو زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا ہے، لیکن اب اس کے روح مقدسوں پر ظاہر ہوا ہے، جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا ہے کہ غیر قوموں کے لیے اس بھید کے جلال کی کیا بھی دولت ہے، اور یہ تم میں مسیح ہے جو جلال کی امید ہے۔ اس کی منادی کر کے ہم ہر انسان کو نصیحت کرتے اور ہر انسان کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں، تاکہ ہر انسان کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ ایک دن اچھا حصہ چن لیا ہے جو اسے چھینا نہ چاہے گا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کے خطائیں معاف کی جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے ذریعے آج کی دونوں تلاوتوں میں جو بات مشترکہ ہے، یعنی آج کی پہلی تلاوت اور انجیل جلیل میں جو بات مشترکہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں مہمان نوازی کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہے، اور مہمان نوازی جو ہے وہ مشرق کی پہچان ہے۔ ملک فلسطین بھی، اسرائیل بھی مشرقی ملک ہے، اور بر اعظم 16 باب جس میں حضرت ابراہیم جو ہے وہ مہمان نوازی کرتا ہے، اور مہمان نوازی کے عرض اس کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس کے ہاں اس کا وارث پیدا ہوگا۔ اور یہی مہمان نوازی آج جو ہم آج کی انجیل میں دیکھتے ہیں، جب دو بہنیں مریم اور مارتھا جو کہ اوبیسلی لازر کی بہنیں تھیں، وہ خداوند کو اپنے گھر میں لاتی اور اس کی مہمان نوازی کرتی ہیں، لیکن مہمان نوازی کے طریقہ الگ الگ ہے دونوں بہنوں کا۔ ایک جو ہے وہ خداوند کی خدمت کر رہی ہے، مہمان نوازی چائے پانی کھانا جو بھی ہے وہ تیار کر رہی ہے، لا رہی ہے، خدمت کر
جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. اور دوسری خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر کلام سن رہی ہے. تو دونوں الگ الگ طرح سے خداوند کی خدمت کر رہی ہیں. جب آپ کے گھر کوئی جاتا ہے تو آپ اس کو بٹھا کر صرف چائے پانی یا کھانا تو نہیں کھلاتے, اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں. یہ بھی ایک مہمان نوازی کا طریقہ ہے. اکثر اوقات جب مجھے بلایا جاتا ہے تو میں ایک ہی شرط رکھتا ہوں کہ اگر مجھے بلایا ہے تو پھر پوری فیملی, بڑے اور بچے سارے, جب تک میں اس گھر میں ہوں میرے پاس بیٹھے. اگر کوئی ادھر ادھر ہلا تو پانی چاہے اس وقت نہیں بنا, جب مہمان اندر آ کر پھر نہیں, پھر وہ مہمان کے پاس بیٹھ کر اس کی سنا اور اس کو اپنی سنا. تو سیم از سیم, ایک بہن تو بیٹھ گئی ہے خداوند کے قدموں میں اور دوسری جو ہے وہ اس کی خدمت, چاہے پانی کھانا وغیرہ جو بھی ہے وہ پیار کرنے میں مگن ہے. تو دونوں ہی طریقے کی, ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے. دونوں ہی مہمان نوازی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں, کیونکہ ایک جو ہے وہ خدا جو کام کا خدا کے لیے کام کرتی ہے, اور ایک جو ہے وہ خدا جو کام کا خدا ہے اس کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے پر غور کرتی ہے. سو بہت جو جسٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ جو ہے کہ the one who works for the Lord of the world and the one who maintains relationship with the Lord of the world. تو یہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز بری نہیں ہے. تو پھر خداوند اگر یہ بات ہے تو پھر خداوند کیوں ایک یعنی مریم کے لیے یہ بولتے ہیں کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے. وہ اس لیے بولتے ہیں کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے کیونکہ جو میں نے کہا کہ عام طور پر ہم انسانوں کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بات سنی جائے اور ہمیں اپنی بات کہی جائے. میں نے کہا میں ایک عام معمولی انسان خادم, میں بھی ہمیشہ کسی کے گھر جب کوئی بلاتا تو پہلی شرط اور آخری شرط یہی رکھتا ہوں کہ میں جب تک ادھر ہوں پوری فیملی مرد و زن بڑا بچہ بوڑھا سارے ادھر میرے پاس بیٹھے, ورنہ میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ ہر انسان یہ عزت کے نشان ہے کہ آپ کے گھر کوئی آئے تو آپ اس کو ٹائم دیں, اس کے پاس بیٹھیں, اس کو وقت دیں. پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے, نہ کہ کوئی خاتم باغ وہ اکیلا بیٹھا اور آپ کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی یہ لے رہا ہے, کوئی یہ کیا کر رہا ہے. That is utterly absurd in a humanly speaking. So خدا بھی یہی پسند کرتا ہے. اور خدا یسوع مسیح مارتھا سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کے گھر آیا ہوں اور آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, چائے پانی کھانا جو بھی خدمت ہو رہی ہے وہ کر رہی ہیں, لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے گھر آیا ہوں تاکہ آپ کی کمپنی میں رہ سکوں, آپ کی صحبت میں رہ سکوں, وقت گزار سکوں. لیکن آپ جو ہے وہ دوسری قسم کی خدمت میں لگ گئی ہیں جو کہ ضروری ہے. لیکن مریم نے اس بات کا کو محسوس کرتے ہوئے کہ جب کوئی وقت نکال کر آتا ہے کسی کے گھر تو اس کو پہلے نمبر پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور جو ملنی چاہیے وہ توجہ, صحبت یا کمپنی ہے. تو اس لیے خداوند کہتا ہے کہ اس نے اچھا حصہ چن لیا ہے. اس کی آگے بھی ڈیٹیل بتا رہا ہوں. تو یہ عام انسانی تقاضا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. جب ہم کلام پڑھتے ہیں, کلام میں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات درج ہے
کہ جب خداوند یسوع مسیح میرے ذہن میں حوالہ کا مقدس مرکز کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 14 آیت، جب خداوند یسوع مسیح کے پاس اس کے رسول آئے تو لکھا ہے 3 باب مرکز 3 باب 14 آیت کہ وہ سب سے پہلے جو رسول تھے وہ اس کے ساتھ رہے. یہ پہلا ذہن میں رکھو، تھوڑا ادھر میری طرف دیکھو، وہ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے ساتھ رہے. پہلا کام رسول اور شاگرد خداوند کے ساتھ رہے. اور پھر اگلا قدم دوسرا کہ اس نے ان کو بھیجا تاکہ انجیل کی منادی کرے. So there are always 2 steps. First thing is to know the person. کہ آپ ایک اس انسان کو پہلے جانیں، پہچانیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، پھر اس کی بابت جا کر آپ بات کر سکتے. وہ بات مصدقہ بات ہو، اوتھینٹک، کیونکہ آپ اس کو پہچانتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں. اور پہچانتے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے. یہ کامن سینس کہ کسی کو پہچاننے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے، کسی کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں اس شخص کو جانتا ہوں، یہ اس طرح کا ہے اور اس کی تعلیم یہ ہے. پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا اور وہ مصدقہ بات ہوگی. تو اس لیے مرکز 3 باب 14 وہ اس کے ساتھ رہے. سب سے پہلے وہ اس کے ساتھ جو تھے وہ رہے. To be with him and then to be sent out to proclaim the message. پہلے اس کے ساتھ رہے، اس کو جانا، خدا یسوع مسیح کو جانا، اس کی باتوں کو سنا، اس کے کلام کو اپنے دل میں مقدسہ مریم کی طرح حفظ کیا، اس کے ساتھ وقت گزارا. پھر وہی کلام لے کر وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کو یہ کلام سناتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے متعلق ان کو بتاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وقت گزارا، اس کے ساتھ رہے، اس کی سنی، اس کے ساتھ کھایا پیا، اس کو جانا، اس کو پہچانا. Then they are able now to witness Jesus Christ in a proper manner. یہ ہے. تو یہاں بھی 2 بہنوں مطلب دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. مہمان کو آپ صرف باتوں میں نہیں لگا سکتا، تو وہ اس کو کھانا پینا کوئی خدمت ہوتا ہے. مشرق کی میں نے کہا جیسے مشرق کی رواج ہے. But only thing is this کہ مہمان جو ہے وہ یسوع المسیح ہے، مسایہ، ربی، استاد اعظم، ربونی عبرانی. وہ ان کے گھر اس لیے گیا تھا کہ وہ ان کو کلام دے. یسوع مسیح نے جب بھی کوئی معجزہ کیا، کوئی بھی معجزہ اٹھا کر دیکھ لیں، معجزہ کرنے سے پہلے وہ کلام سناتے ہیں. 5,000 کا سیر کرنے والا معجزہ 4 انجیل میں ادھر بھی لکھا ہے کہ پہلے ان کو کلام سناتے، کلام سے سیر کرتے، پھر جسمانی روٹی کھلاتے. کوئی بھی خداوند پہلے کلام پیش کرتے. کلام اب ان کے گھر بھی جب گئے تو وہ کلام ان کی کھائی چیزوں سنے، ان کے پاس بیٹھے، اس کا کلام سنے، حفظ کریں اور بات اس پر عمل کریں. اسی طرح جیسے شاگرد اس کے ساتھ رہے، سنا، حفظ کیا، پھر جا کر دوسروں کو سنایا. لیکن یہاں پر جو تھوڑا سا ایک مارتھا کی جانب سے ہلکی سی جو غفلت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے چاہیے تھا کہ یسوع مسیح کے پاس بیٹھتی، ان کی باتیں سنتی، ان پر غور کرتی، ان
کو وقت دیتی، پھر اٹھ کر جا کر چائے پانی کھانا جو بھی خدمت ہے وہ کرتی. تو یسوع مسیح ان کے لیے بھی ایک جملہ بول رہے ہیں. یہ بات یہ یہاں پر یہ ہے، ہم سارے مشرقی ہیں، برصغیر کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے مہمان نوازی اسی طرح. اس لیے کلام کو پہلے نمبر پر ترجیح دینی ہے. کلام کو پہلے نمبر پر جو ہے وہ ترجیح جب ہم دیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بات ہے کہ مادی. یہاں یسوع پیغام کیا کہنا چاہتا ہے بھائی کبھی بین السطور پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مادی چیزوں کے ساتھ ساتھ کھانا پینا چائے پانی جو بھی کپڑے چاہو، مادی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے کلام، خدا کا کلام. کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ we are made of 3 components. یہ میں ابھی ویسے ہی بتا رہا ہوں. 3 components: mind, soul and body. ٹھیک ہے، ذہن، جسم اور روح. اب آپ جسم کو بھرتے گئے، کپڑے اچھے پہن لیے، جوتی پہن لی، اپنا کھانا اچھا کھا لیا، پانی جو وٹ ایور جسمانی ضروریات ان کو آپ نے پورے کا پورا کر دیا. تو باقی تو اگر وہ نگلیکٹ ہو گئے، اگر وہ فراموش ہو گئے، ذہنی طور پر آپ نے پڑھائی اچھی نہیں کی، آپ نے اپنے ذہن کو اچھی مثبت سوچ نہیں کی، آپ نے اپنے ذہن میں کو مثبت اور بامعنی سرگرمیوں میں مصروف نہیں کیا، تو آپ کا جسم آپ کا ذہن شیطانی ذہن بن جائے گا. It will become the devil's mind, devils, جس میں سے سازشیں، گن، ہر طرح کی برائی اور گناہ جنم لے گا، کیونکہ آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. ذہن دیکھو خدا کیسا کام ہے. ابھی میں آپ کے ساتھ بول رہا ہوں، میرے ذہن میں حوالے چل رہے ہیں، اچانک کیا ہے اور مثال کہ یہ باغیچہ ہے سامنے، اس کو آپ چھوڑ دو ان اٹینڈنٹ، مطلب توجہ نہ دو، اس میں سے جنگلی جڑی بوٹیاں ایسی خود رو پودے نکل آئیں جنگلی، وہ آہستہ آہستہ جگہ گھیر نہیں، اور جو اچھی جہاں پھول ہونے چاہیے، جہاں سبزہ ہونا چاہیے، جہاں پھل ہونے چاہیے، وہ نہیں نکلیں گے، کیونکہ وہ جنگلی جو ہے وہ گھاس خود بخود اگا کے جنگلی پودے وہ نکلیں گے. مائنڈ از لائک دس. اب میں سائیکولوجیکلی آپ کو بتا رہا ہوں، نفسیاتی طور پر. اب میں ادھر چلا گیا کہ مائنڈ از جسٹ لائک ا لون. یہ اس طرح کا باغیچہ ہے کہ اس کو اگر آپ ان اٹینڈنٹ چھوڑیں گے، اپنے نوجوانوں کے ساتھ میں خاص بات کروں، لڑکوں کے ساتھ، اگر آپ اس کو ان اٹینڈنٹ چھوڑیں گے، اگر آپ اس کو پڑھائی کی طرف، مثبت کاموں کی طرف، مثبت سرگرمیوں کی طرف نہیں لگائیں گے، تو یہ وہ لان بن جائے گا، وہ باغیچہ بن جائے گا جس میں جنگلی خودرو چیزیں، پتے اور پودے نکل آئیں گے، اور آپ کا مائنڈ مکمل طور پر منفی، شیطانی اور ابلیسی ذہن بن جائے گا. جسمانی طور پر تو آپ بڑے جم گئے، بڑا مسل بنا لیے، کھانا کھا لیے، بڑا جوان ہے، بڑا منڈا، اور وہ ذہن دیکھ لو کہ کلیٹ ہے، اور بچیاں نہ لوگ پتھر ہو جائے گا. بالکل ایک کمپوننٹ پر زور دیا، دوسرا نگلیکٹ ہو گیا. تیسرا روح، سول. اگر اس کو آپ نے سیو نہیں کیا کلام سے، دعا سے، دھیان و گیان سے، تو یہ بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو جائے گی. پہلے کمزور اور پھر مردہ. تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا کہ آپ بے ضمیر ہو جائیں گے، جن اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہے، اور ہر وقت برا کام کرے گا بغیر محسوس کیتے ہیں، کیونکہ وہ ضمیر مردہ ہو گیا.
You see? So what is needed now is to balance, to have balance between these three components, mind, soul and body. जितना वक्त आप इस खाकी जिस्म को देकर उतना इसको और उतना ही रूह को उतना ही सेव करना है। आज का कलाम ये बता रहा है, इन दोनों बहनों की मिसालें लेकर ये बता रहा है, क्योंकि हम में से, मेरे अंदर, आप के अंदर, हर इंसान के अंदर मार्था भी और मरियम भी है। एकदम दिन रात डबल नौकरियां, फादर जैसे दो नौकरियां कर रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं, तो कमाई कर रहे हैं, तो बच्चा खुआ रहे हैं, तो टाइम मिला ओ मार्था आगे पड़े। जनाबे अली के काम काज कोई भी नहीं करना, तो ते बैग ते लिखके जिन पाइप अपना बगल से मारते हो ना, तो बैग ते लिखे आते हैं कि जीसस इज कमिंग सून। ओ कोई काम काज नहीं करते और बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, और दूसरे दे रोटी लैके अपने मुंह पाई जाने ते दे यकीन ते छोटियां गल्लां ते दुआवां नमाज़ां तक ही रह जाने। ओ भी काम जरा एक्सट्रीम में, ते इधर काम एक्सट्रीम है। यीशु चाह रहा है कि हम इन दोनों में बैलेंस करें। मार्था और मरियम जो कि हम हमारे अंदर है, दोनों बहनें, उनको हम बैलेंस उनमें तवाज़ुन कायम करें, तवाज़ुन। इसलिए ये जो है वो जरूरी है। अब माइंड को तो मैंने कहा मुस्बत कामों की तरफ हुनर सीखें, टेक्निकल हुनर सीखें, अपना तालीम आप हासिल करें, आगे बढ़ें, माइंड को इस तरफ लगाएं, जिस्म को अच्छे मुतवाज़िन ग़िज़ा दें, लेकिन रूह को शेर मसीही क्रिश्चियन सिर्फ एक ही चीज से कर सकते हैं, और वो है खुदा का कलाम। तेरा कलाम ज़माने में तेरा कलाम। और ये बात जो है कि यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने उनसे, उनके मुंह मुबारक से बात निकली जब शैतान उनको आजमाता है और कहता है क्या कि ये पत्थर रोटी बन जाए, तो फरमाते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के मुंह से निकले हर कलमे से जीता है। और ज़बूर नवीस क्या कहता है कलाम, अब मैं इस तरह, ज़बूर नवीस क्या कहता है, ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 119 उसकी 15 16 ये नौजवानों के लिए कहता है, मैं तेरे कवायद पर गौर करता रहूंगा और तेरी राहों पर निगाह करता जाऊंगा। दाऊद नबी, मैं तेरे कवायद यानी तेरे कलाम, तेरे हुक्मों पर गौर करता रहूंगा और तेरी राहों पर निगाह करता जाऊंगा। क्या खुदा तेरा कलाम जो है वो है। और जो वालिदैन ने अपने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है कि वो सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर भी एक अच्छा इंसान बने। तो सुनो, उनकी मैंने एक दफा पहले एक 2 साल पहले वो जो बाइबल की मैंने पैदाइशी बच्चे के हाथ में दे देता है इसराइली, उसके साथ साथ आपने क्या करना है बच्चे की तरबियत, ताकि बाद में तुझे सिरा के अपना फिर रोंगे ना, फिर तो बच्चा हाथों निकल गया। सुनो, खुदावन क्या कहते हैं बाद में, कहते हैं कलाम के बारे में कि अपने बच्चों को कलाम आपने कैसे सिखाना है। क्या फरमाते हैं, सुनो, कहते हैं कि तू ये अपने लड़कों को ऐसे क्या है, तशरीह शरह की किताब उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत। सुनो, वालिदैन तो ये बातें जिनका मैंने आज तुझे हुक्म दिया तेरे दिल में है, और तू ये अपने लड़कों को बार बार बता और उनकी बाबत उनसे जिक्र कर। जिस वक्त तू अपने घर में बैठे, उस वक्त राह में चले, उस वक्त जब लेटे, उस वक्त जब उठे, उस वक्त, और निशानी के लिए उन्हें अपने हाथ पर बांध ले, और वो तेरी आंखों के दरमियान टीकों की तरह हो, और तू उन्हें अपने घरों के दरवाजों की चौखटों पर और अपने दरवाजों पर लिख ले। कि खुदा फरमाता है तशरीह शरह की किताब 6 बाब 6 से 7 आयत में कि जो कलाम मैंने तुझे दिया है तू उसको अपने दिल में हिफ्ज
کر لے اور اس کلام کو اپنے دل میں رکھ اور اپنے لڑکوں کو لکھا، اپنے لڑکوں کو بار 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 یہ بتا کہ خدا کیا فرماتا ہے، خدا کا کلام کیا ہے، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لکھ لے۔ اگر کلام کیا تو پلیرا نے فوٹو گارنٹی بجا کلام کی آیتیں اب ادھر لکھا ہے، اپنے گھر کی چوکھٹوں پر لکھ لے، دروازوں پر لکھ لے، اپنے ہاتھوں پر لکھ لے، اپنے ٹیکا یہ جو آنکھوں کے درمیان ہے اس میں اب کلام کو لے، اور جب تو لیٹے، جب تو اٹھے، جب تو چلے، جب تو سفر کرے تو اس کلام کو یاد رکھ اور اپنے لڑکوں کو بار 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 وہ کلام سنا تاکہ نسل در نسل چلے۔ تو آگے کیا کہتا ہے کہ اس کا انعام تجھے کیا ملے گا؟ کہتا ہے جب تو یہ کرے گا تو اس ملک میں داخل ہوگا جو میں نے تیرے باپ دادا سے جن کا وعدہ کیا ہے، تو وہ تجھے وہ اچھے شہر، سٹیز، اچھے شہر ملیں گے جو تم نے نہیں بنائے، اور تجھے بھرے ہوئے گھر ملیں گے جو تم نے نہیں بھرے۔ جو شہر تم نے نہیں بنائے میں تجھے وہ شہر دوں گا، اور جو گھر تم نے نہیں بھرے اپنی کمائی سے میں ان گھروں کو بھر دوں گا تیرے لیے۔ اگر تو کلام پر غور کرے گا اور اپنے اولاد کو سکھائے گا، برکت پر برکت، فضل پہ فضل پائے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے تشریح اشرا کی کتاب 6 باب، سمجھے اتنی اہمیت ہے پاک کلام کی، اور پانچویں باب میں بھی یہی ہے تشریح اشرا کی کتاب 5 باب۔ اے اسرائیل یہ قوانین اور قضائیں سن لو جو آج کے دن میں تیرے کانوں میں پہنچاتا ہوں، تم انہیں سیکھ لو اور ان پر عمل کرنے کے مشتاق ہو۔ روحانی جب اسی کہنے ہیں والدین جب اسی بات پٹنے ہیں تو انہیں تو کہنا کہ ایسی ہو گیا ہے کہ اصل میں کوئی کسر نہیں چھٹی، انگلش میڈیم اسکول کی پا دیتا ہے، انہیں فیس پر یہ انہیں اپنی محنت مزدوری کرتی ہے کیونکہ انہوں اچھے تو اچھا کھوایا ہے، اچھے تو اچھا پڑھایا ہے، کپڑے جیڑا کامدہ سے وہ کھوائے نے جو انہیں کیا موبائل جب دے سارے جاتے موبائل میں پڑھا دیتا ہے، سارا کچھ کے کام دیتا ہے، پر پھر بھی بدتمیز نکلے ہیں، نالائق تے ساڑھے کنٹرول جو باہر تکہ توسا نے ایک گل تشریح اشرا کی کتاب 6 باب والی نہیں کی، اس لیے نکل گیا پڑھا۔ توسا نے صرف you have just focused on one component which is body, material، مادی ضروریات اس کی پوری کرتی ہیں، پر روحانی کی طرف آپ نہیں گئے۔ ماتھا کے اندر وقت گئے پر مریم وہ اندر مری بیٹھ گئی، سمجھ گئے؟ اے یسوع مسیح کا آج کے کلام سے سانو اے سکھاتا ہے کہ نہیں کہ ماں پہ نہ آپ ہی کرنے آنا تھا نہ اولاد کو لے کے آنا، نہ آپ ہی گھر سے بیٹھ کے خاندانی دعا کرنی ہے، نہ بچوں کو لے کے بیٹھ، نہ آپ ہی کلام کھول کے پڑھنا ہے، نہ بچوں کو کہنا ہے ترغیب دینی ہے کہ کلام پڑھنا۔ اگر بات چیز کریں گے جو ہے پھر ماتے کی نظر آئے کہ اگر مریم کی طرح نظر نہیں آئے تو وہ اچھا حصہ جو اس نے چن لیا ہے وہ اچھا حصہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ You will lose that good portion, the blessed portion. You will lose it. بتایا خدا نے اس کو فرماتا ہے اگر انسان کو کیا فائدہ کہ اگر ساری دنیا لے لے، پلاٹ لے لیں گے، کار بنا لیں گے، دکان لے لیں، ساری دنیا لے لے اور اپنی جان تو مراد روح ہے، اپنی روح کا نقصان کیا فائدہ؟ اس لیے آج کا جو کلام ہے اسپیشلی جو آج ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی اور اپنے اولاد کی زندگی میں توازن قائم کرنا ہے، بیلنس۔ تینوں جو حصے ہماری زندگی کے دماغ جس کو ہم ذہن، روح اور جسم تینوں کی طرف توجہ دینی ہے، رواں رکھیا انہیں۔ اس لیے خدا اپنے بچیاں دیتے ہم نہ دیتے کہ پیدا کرو ایک گلہ پہ اور زیادہ بہتر ہے کہ اسی لیے پترس جب اپنا یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں جب خداوند یسوع مسیح کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں تو سارے اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں،
چلے جان. کہنے کلام بڑا سخت ہے. جنوں ساڈے نوجوان کر رہے ہیں تسی یقین کرو ماں پیو کہتے تسی فادر جی کہتے ہو پہلے لے کے بیٹھو سی لا کے بہنے ہیں تے بس یہ لائن لگ پہلے جمائیاں جس کو جمائیاں یوں نہیں کرنا شروع کر کہنا سی کہہ رہے ہیں کوئی پڑھ تو بائبل تے ہم تے زبور کا تے کہنا اور وہ کہنا سی بور ہو گئے ہیں تے بالکل یہ نہیں کہ خدا کلام پیش کر رہا سی یسوع مسیح تو جو کنے تواڈے ہاتھ دے نوجوان نکل کے کہنا ہمیں یہ کلام منظور نہیں ہے یہ سخت ہے. تو پھر خدا اپنے شاگردوں کی طرف موڑ کر دیکھتے ہیں رسولوں کی جانب اور کہتے ہیں کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جاننا چاہتے ہو؟ خدا نے اجازت دے دیا تو تسی بھی جانا چاہتے ہیں چھوڑ کر تم چلے جاؤ. پترس یادگار جملہ ادھر بولتا ہے اے خدا ہم کس کے پاس ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. ہمیشہ کی زندگی کی باتیں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے ہمیشہ کی زندگی پائیں. آپ نہیں چاہتے کہ کیا آپ کے بچے صرف یہ جسمانی زندگی پائیں جیڑی 70 برے کی 80 برے کی آخر کو پھر بھی پانا. تسی چاہتے ہیں تواڈے بچے صرف خالی زندگی پڑھ ہمیشہ کی زندگی نہ پڑھ. اگر تسی چاہتے ہو ماں پیو ہونے کے ناطے کہ ہمیشہ کی زندگی پڑھ تو پھر پترس سے گل ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو کریے میرا سکھاؤ دسو نا انہوں لے کے بیٹھو انہوں نے توڑو. اس لیے یسوع مسیح فرماتے ہیں اٹھے میں نے لکھ کے لایا جرا یونا کی طرف راہ اور زندگی میں ہمیشہ کی زندگی میں ہوں. یسوع مسیح فرماتے ہیں میں راہ اور زندگی ہوں. ہم اور خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں یونا کی 7 باب میں زندہ پانی ہوں. وہ جو پیاسا ہے میرے پاس آئے اور مجھ سے پیے تو وہ پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا. وہ نوجوان کی کرتے پھرتے ہیں اپنی پیاس شراب کے ذریعے وہ جانتے پھرتے ہیں نشیات کے ذریعے چرس ہیروئن پتا ہو کیا اس کے ذریعے بجھاتے پھرتے ہیں. پر پھر یہ لوگ پیتی ہے اور نشہ ختم آئے تو پھر دوسرے پھر طلب. یسوع مسیح کہتا ہے یوحنا کی انجیل اس کے 7 باب میں جو میرے پاس ہو میں زندہ پانی ہوں جو مجھ سے پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا. پھر بوتلوں کے پیچھے بار دوڑتے نہیں پھرو گے یا بار ہر مہینے اوپر نمبر لینڈ سے نہیں لگنا پڑے گا تو نا پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور پھر یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کی روٹی میں جو مجھ سے کھائے گا جو میرا بدن کھائے گا میں اس میں اور وہ مجھ میں قائم رہے گا. کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی کا پانی ہے ہمیشہ کی زندگی کی روٹی ہے ان کو اصل ایک سائڈ کے لا دیتا ہے تے اللہ کا لڑیاں جیسی لگتے ہیں. تے اسی لیے نہ ساڑھے کرانچ برکت ہے نہ ساڑھے اولاد فرما بردار ہے نہ ساڑھی زندگی ہے کوئی سکون ہے تے نہ ہم ادھر پاس پھر رہے ہیں. کیوں کہ جس خدا کی ہم نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو ہم نے وقت نہیں دیا. مارتھا کی طرح ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن مریم کی طرح بیٹھ کر خدا کو صحبت انجوائے نہیں کی. We are not able to enjoy Jesus' company. اس کی صحبت انجوائے نہیں کی. اس لیے ہمارا حال یہ ہے ہمیں سیکھنا چاہیے دوسروں کے سے کہ دوسرے کیا کرتے ہیں. اگر جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کی اکثریت ایک دن میں 5 بار کی نماز پڑھتی ایک دن میں 5 بار. تسی اپنا صاف لا لو کسی دن کی کنی کوری خدا کے حضور جھکتے ہیں کنی کوری جا آپ دعا کر کنی کوری کنا ٹائم کلام پڑھتے ہیں اور دن میں 5 بار نماز پڑھتے ہیں اور اتنے پابند ہے کہ سفر بھی کرتے ہو ٹریولنگ بھی کرتے ہو تو وہ نماز کا ٹائم ہو جائے میں کہتا جو منزل ہوئے گاڑی نہیں روکیں گے. میں کئی دفعہ بس میں آتا ہوں بس پبلک سروس استعمال کرتا ہوں جب دوسرے شہر بال کر تو راستے میں چاہے کچھ بھی نماز کا ٹائم روک لیں گے اور ساتھ ہی کہیں گے سارے جو مسافر ان کو دعوت بھی دیں گے ان کو ہم کہیں گے مسافر لانجوش مطلب نماز کے لیے نیچے اتر آؤ. اور جب جانے لگتے ہیں بس کی تسی بیٹھ کر میرے میں نہیں سب باقی حصہ کر
कभी बाकी चलते वक्त देखो बस चलने लगेगी तो क्या ये दुआ खैर लगा ला सकते आप अपना हाथ उठाएं और दुआ करें। ये वो हम इनमें रह रहे असी की नहीं पूरी दुआ करने या असी की नहीं पूरी इधर दुआ करने कुछ गलत सीख भी लाने चाहिए। तो इसलिए मसीह खुदा में मैंने से बैलेंस लाइफ में 3 कंपोनेंट जो मैंने बताया उनमें आप बैलेंस वाजन काम कर लें। आपके बारे में भी यीशु यही कहेगा कि इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो इससे छीना ना जाएगा। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आज सारे खड़े और अपने ईमान का इकरार करें रसूलों का कीदा करते हैं। मरहूमीन को याद करते हैं। रोनी अदनान क्रिस्टोफर रोमन रोमनी नाज़ मसीह शरीफा बीबी जिनके अजबसिया सुलेमान महबूब आलम रमीज राजा रुखसाना यूसुफ मरकज शहजाद परवीन न्यूटन सराफिल लाजर मंजूर सिल्वेस्टर अल्लाह देता एलस रिक्की तारिक और कैथरीन यूनस के खुदा ने तमाम मरहूमीन को अपनी गुरबत में जगह देते हुए खानदानों को सफर और तसल्ली दे अजीज और बीमारों को याद करते हैं। मरियम फारूक शाहीन माइकल भास्कर सकीर रजिया इसके अलावा फमीन मंजूर और आरिफ सिंदूर तंजीम बोरी कौसर फरियाद सोनू फौजिया आसिफ अजमल डैनियल रेहाना सलीम नौरीन इमीन के खुदाम शाफी शिफा देने वाला इनको और बाकी तमाम बीमारों को रूह में जिस्म में ज़हन में शिफा और तंदुरुस्ती दे। अजीज और दुआ करें। शुक्रगुजारी करते हैं जोसेफ जोसेफीन और ख़ानदान के लिए, तामस नायक और बल्कीस बीबी के लिए, साइमन तारिक और ख़ानदान के लिए, तारिक साकिब अपना घर खरीदा उसके लिए, पत्रस और रीटा के ख़ानदान के लिए, अनवर सैमुअल और ख़ानदान के लिए, हैरिसन तारिक के लिए, अमीन मसीह और ख़ानदान के लिए, इलियास और शबाना और ख़ानदान के लिए, मुश्ताक मसीह और परवीन के ख़ानदान के लिए। तो खुदा ने ख़ानदानों को और ज़्यादा बरकत और फजल दे। अजीज़ और दुआ करें। दुआ करें कि प्यारा खुदावन हमारे मुल्क पाकिस्तान की सियासी कशमकश को ख़त्म करे और सियासी रहनुमाओं को खास अक्ल अता करे ताकि ये सब मिलकर पाकिस्तान और आवाम की भलाई के अच्छे फैसले कर सकें और खुदावन मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाए रखें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें अपने वालिदैन के लिए कि प्यारा खुदावन हम सबों के वालिदैन को हमेशा खुशी, खुशहाली, अच्छी सेहत और ढेरों बरकतों से मालामाल करे और हम भी अपने माँ बाप की भरपूर मदद और खिदमत करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। अपने फादर के लिए जिन्हें खुदा का कलाम सुना के हमारे दिल को रोशन किया, खुदा ने जिंदगी और सलामती दे और उनकी दिलानी बख्शे। इस मकसद के लिए दुआ करो। दुआ करें आज के पाक कलाम के लिए जो खुदावन के मंसूर ने हम तक पहुँचाया है कि हम खुदावन के कलाम को मरियम की तरह सुनते हुए अपनी रोज़मर्रा
को आसान करे और इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ये मालिक परवेज और शोषण है, शोषण भी बैठे आए में मालिक परवेज और शोषण आए किधर है सामने मालिक परवेज और शोषण इनके मैंने इनकी दुआ लिखी मैंने खुद ही लिखी ताकि बच्चे पहले अपनी दुआ कर लेते थे। मालिक परवेज और शोषण आज 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 ये जो जोड़ा आपके सामने अभी आएगा लोगों की तरफ मुंह करते हैं। तीनों ने अपनी शादी के 50 साल मुकम्मल किए। 50 साल ये क्यों मैंने सामने आला तरीन मिसाल कायम की है। ए नौजवान जोड़े जो शादीशुदा नवे नवे शादीशुदा ने या जेड़े जो सोच रहे हैं कि शादी करो, देख लो वफा का इनकी जिंदगी में भी दुख तकलीफ बीमारियां आई लेकिन उन्होंने मिलकर मुकाबला किया और अपनी अज़वाजी जिंदगी के शादीशुदा जिंदगी के 50 साल पूरे किए हैं और आज भी खुदा के फजल से चल फिर रहे हैं। खुदा फिर ऐसे जोड़ों को बरकत भी देता है और आपके सामने ये 50 साल पूरे किए। तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमने जो हम बाइबल मुझे भूलिए लेकर आते हैं हम इनको खुदा आज वैसे भी बात खुदा के कलाम की हो रही है और खुदा के कलाम पर ही हाथ रखकर आपको पता है ना जब आप निकाह के आता है तो इस पर हाथ इस पाक किताब पर हाथ रखकर वादे करते हैं। ये खुदा के कलाम पर आप हाथ रखकर वादा करते हैं तो खुशी और हम बीमारी और तंदुरुस्ती बल्कि हर हालत में वफादार रहूंगा। तो फिर 50 साल पूरे करो ना पड़ेगा शादीशुदा जिंदगी में तो फिर तुसी कह सकोगे कि असने बाइबल मुकद्दस से जो हाथ रख के वादा किया है उनको असने पूरा किया है। दुआ और नेक तमन्नाओं के साथ बाइबल मुकद्दस कलाम पाक का ये किताब इस जोड़े को हम पेश करते हैं। ये अपनी खुशी के साथ बैठकर मनाने करते हैं।
रूह हम यसू के प्यासे। ये मैंने बतौर ख़ास कहा था कि आज गाया जाए, क्योंकि ये प्यास हम सब के अंदर है, और जब तक ये प्यास नहीं बुझेगी हम इसी तरह बेमायनी और नाखुश ज़िंदगी गुजारेंगे। घर में भी गाया करें। हम हर जुमे अक्सर जुमे को ये गाते हैं, पाक रूह हम यसू के प्यासे, यसू ज़िंदा पानी, यसू ज़िंदा रोटी, यसू ज़िंदगी का कलाम, यसू हमेशा की ज़िंदगी। उसकी प्यास सिर्फ वो खुद बुझा सकता है। मेरे पास आओ और मुझसे पियो, क्योंकि ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। तो ये घर में भी गाया करें, बल्कि दुआ के तौर पर। ये दुआ है, बाय द वे गीत नहीं है, ये दुआ की गई है पाक रूह से कि हमें यीशु के हम जो प्यासे हमारी प्यास बुझाए। अजीज़ों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मतलब बाप के हुजूर में मकबूल हो। कादर खुदा, तेरी ही कायम की हुई शरई कुर्बानियाँ इस वाहिद और कामल कुर्बानी की तरफ इशारा करती थी। अपने अकीदतमंद लोगों की ये कुर्बानी कबूल फरमा और उसे उसी तरह पाक ठहरा जिस तरह तूने हाबिल के नजरानों को पाक ठहराया था, ताकि जो कुछ हम में से हर एक तुझ अजीम खुदा की इज़्ज़त में लाता है वो सब के लिए फ़ायदा मंद हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से।
खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उसने जहान में पैदा होकर पुरानी इंसानियत को नया कर दिया और दुख उठाकर हमारे गुनाहों को मिटा डाला। उसने मुर्दों में से जिंदा होकर हमें ये बख्शा कि हम हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों। उसने आसमान पर बाप के पास जाकर हमारे लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए। इसलिए हम फरिश्तों और मुकद्दसों के ग्रोहों के साथ मिलकर लगातार ये कहते हुए तेरे गुण गाते हैं, कदूस ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझसे आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबर्रिक हों और हमारे खुदा यसु मसीह का बदन और खून बने। यसु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर रोटी अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, यही मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा तेरा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में ये किया करो। हमारे ईमान का भेद बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उसका जोसेफ अरशद और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत इताअत फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम फरमा ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उनका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद और सताइश कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है हमेशा से हमेशा तक, आमीन। आए हम एक ख़ानदान की सूरत में मिलकर खुदा उनको बाप कहकर पुकारें। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक होने दे, तेरी बात सही है, तेरी
خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنے مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ آئیں اپنے خاندانوں میں صلح اور سلامتی کے لیے اور اپنے ملک میں بھی امن کے لیے دعا کریں۔ اے خداوند یسوع مسیح، زندہ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ اے خدا کے برے عزیزو، یہ ہے زندہ خداوند یسوع مسیح، خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ مبارک ہے ہم سب جو اس برے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ Sangue di Cristo custodisca per la vita eterna. Amen.
Hallelujah.
آنسو کے دریا میں ہم ڈوب جائیں گے. خدا کرے ایسا ہی ہو اور ایسے ڈوبیں کہ پھر واپس سے اوپر ہی نہ آئیں, بس ڈوب ہی جائیں پاک روح کے دریا. بہت خوبصورت گیت ہم جمعے کو اکثر گاتے ہیں یہ والا. ہم دعا کریں. اے خداوند ہمارے خدا, مہربانی سے اپنے لوگوں کی مدد کر. تو نے آسمان کی بیش قیمت نعمتوں سے انہیں معمور کیا ہے. بخش دے کہ وہ پرانی زندگی چھوڑ کر نئی زندگی اختیار کر لیں مسیح ہمارے خداوند کے مسیح ناز سے. مسیح خداوند میں میرے عزیزوں, آج کلام کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر جمعے کو ہماری عبادت ہوتی ہے یہاں پر, حمد و ستائش اور کلام کی عبادت. اور میں نے پچھلے جمعے کو بتایا, لوگوں سے کہا جو آئے ہوئے تھے یہاں جمعے ابھی بھی بیٹھے ہیں, کہ اگر تو نوجوان لڑکے جمعے کی عبادت میں زیادہ آئیں گے, اور مجھے نظر آئیں گے کہ زیادہ آئے ہوئے ہیں, آڈینس زیادہ نوجوان لڑوں, تو میں آپ سے آج یہ پرومس کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے پاک کلام کے بڑے بڑے بید خدا کے فضل اور پاک روح کی ہدایت سے کھولوں گا. آپ کے جتنے سوالات ہیں سوشل میڈیا پر, جو کنفیوژن ہے کلام کے متعلق, مسیحیت کے متعلق, میں یہاں اس کا ہر جمعے جواب دوں گا. اگر لڑکے نوجوان زیادہ آئیں گے تو. میں نے پچھلی بار بھی کہا, آج بھی کہہ رہا ہوں, مکاشفہ کی کتاب کے عنوانات جو کہ مشکل سمجھے جاتے ہیں کہ وہاں سے موضوع اٹھا کر ان کو آپ کو ایکسپلین کروں گا. زبوروں کی کتاب دوسرے, کیونکہ میری ویڈیو آپ جا کر ابھی بھی گھر دیکھ لیں, 2 سال پہلے, میرا خیال 2 سال گزر گئے, کہ میرا ایمان ہے کہ شفا, برکت, زندگی پاک کلام سے ہے. اور اس ویڈیو میں میں نے ثابت کیا ہے کہ جو پاک کلام ہے, جو زندہ کلام, کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا, جب وہ آسمان پر گیا تو یہی اس کا کلام کتاب کی صورت میں ہم پر نازل ہوا. میری وہ ویڈیو دیکھیں, میں نے ثابت کیا ہے کہ کلام کے باعث ہی زندگی, شفا اور نجات ہے. اور پھر کلام کو کتاب کی شکل کیسے دی کہ یہ بھی میں نے اس میں دوسری ویڈیو 2 سلسلہ وار وہ میں نے وہ دیکھیں. بعد میں آپ کہتے ہیں جناب کیتھولک چرچ ہمیں پاک کلام نہیں سناتا. میں کیتھولک پریسٹ, میں نے, میری عمر گزر گئی ہے, سب سے زیادہ کلام توجہ میں نے کلام سنانے کی طرف دیا. لوگ گواہ ہیں, آپ سارے گواہ, کہ جمعے والے دن ایسے ایسے بھید, ایسی ایسی خدا کا کلام کو میں مکاشفہ بیان کرتا ہوں. کیونکہ اتوار کو اتنے ٹائم میں پاک ماس بھی ہوتی ہے, باقی اس دن کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے کلام کے اور ستائش کے. تو آپ آئیں, کیونکہ میرا ٹارگٹ آپ لوگ ہیں, میرا زیادہ کام آپ لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں. باقی بھی جو ہمارے بچے ہیں, نوجوان بہنیں بھائی, وہ بھی آئیں, لیکن آپ خاص طور پر آئیں. اور میں آپ سے کہوں گا کہ جب میں دیکھ لوں گا کہ لڑکوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے, اس جمعے سے میں پھر اپنے جو موضوعات ہیں وہ بدلوں گا اور گہرے, جس کو گہرے میں لے جاؤں, آپ کو گہرے میں لے کر جاؤں گا. جمعے کو 5:30 بجے ہماری عبادت شروع ہوتے ہیں. اس دن اکثریت اس وقت فارغ ہوتے ہیں کیونکہ چھٹی ہو چکی ہوتی ہے. 5:30 آپ آ چکے ہوتے ہیں. خوبصورت گیت ہم گاتے ہیں, روح سے بھرے ہوئے, ایمان سے بھرے ہوئے, حمد و ستائش, دعا اور کلام. بس یہی ہوتا ہے جمعے کو. آپ آئیں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے بندھن کھلیں گے, آپ کی رکے ہوئے جو نیک کام ہیں, نیک ارادے, ان میں وہ پورے ہوں گے, آپ کی بیماریاں دور ہوں گی اور خدا آپ کو بڑی برکت دے گا. جمعے کی عبادت ہوتی ہی اسی لیے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ آئیں تاکہ فیض یاب ہوں, اور جو بھی آپ کے ذہنوں میں ابہام ہے کلام اور مسیحیت کے متعلق وہ آپ آئیں, ہم یہاں پر شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. ضرور آئیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے پچھلی اتوار کو بتایا گیا, آنکھوں کا کیمپ, آنکھوں کے لیے آئی کیمپ لگ گیا ہے, جو کہ اکثر و بیشتر جب سے میں اس پیرش میں آیا ہوں مختلف بیماریوں کے میڈیکل کیمپ میں لگواتا رہتا ہوں آئے دن, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے ساتھ دعائی بھی ضروری ہے. جیسے میں نے کہا روحانیت کے ساتھ جسمانی بیماریوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے. کیمپ لگواتا رہتا ہوں. آج بھی کیمپ لگ چکا ہے, یہ لڑکوں کے اسکول میں
लगा हुआ है। आंखों का 50 रुपये सिर्फ फीस है, उसमें मुआयना भी होगा अच्छे तरीके से, मशीनों पर डॉक्टर भी हैं, और उसके बाद आपको दवाई भी दी जाएगी। अगर आप ऐनक चाहते हैं, अगर वो डॉक्टर का, आप नहीं, डॉक्टर जब आपको कहेगा आपको ऐनक की ज़रूरत है, नंबर लिखेगा, उस नंबर की ऐनक भी आप वहाँ से ले सकते हैं। 50 रुपये फ़ीस है, सिर्फ 200 रुपये की ऐनक है अगर आप लेना चाहते हैं। दवाई और मुआयना मुफ्त है। तो इसलिए जो भी गरीब बहन भाई हमारे यहाँ जो नहीं जा सकते और जो कहते हैं जी नज़र कमज़ोरी है पर पैसे नहीं है कि स्पैशलिस्टां कोल जाइए तो इन्ने पैसे, वो सारे तुहाडे घर आए ने, मैं उन्होंने इत्थे बुला लिया। तुसी जाओ 50 रुपये दे के तो अपना अखां का मुआयना कराओ, दवाई दारू फ्री लो, और ऐनक अगर लेना चाहते हो तो 200 रुपया दी आजकल किधरों नहीं मिलती, वो तो भी नंबर ला के दे देंगे। तो इसलिए ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, तो ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂरत है सिर्फ वो, क्योंकि उत्थे रश नहीं बनानी, गर्मी है, तो जिसको ज़रूरत है सिर्फ वो वहाँ जाए और अपना मुआयना जो है वो करवा सकता है। तो ये याद रखें। अब आप हैरान हो, आज ऑल्टर बॉय की तरह दौड़ते नहीं गए, दौड़े नहीं गए, उन्होंने मैं भेजा पिकनिक करा रहे हैं नाल फादर काशिफ नो, कहो बच्चों को, बच्चे मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हैं। मैं इनके लिए आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। आज भी 80 बच्चे भेजे, 80 होली फैमिली के भी, और इधर बड़ी बस कराई है उनको। मैंने कहा जाओ जाके फादर काशिफ बाबू साजिद अमीन नाल पे बड़े नाल होने चाहिए, मैंने कहा पिकनिक मना के आओ। तो इसलिए असी अज उन्होंने बगैर इबादत कर रहे हैं। तो साड़ी दुआ के बच्चे सही सलामत जान, तो सही सलामत वापस आन। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मतलब खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल और हमेशा तक कायम रहे। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाए।